أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پھر کتابت قدرا یسیرا من مناجات بعض ما یرا اسبابا و وسائطا. اور ہم جو ہیں ایک تحریر کے حوالے سے کہ تحریر سے جو ہے وہ کیسے آواز پیدا ہوتی ہے اور کیسے وہ آواز قلب تک پہنچتی ہے، اس کے حوالے سے مختصر بات بتائیں گے کہ جو رازداری کی بات ہیں اور یہ وہ لوگ سمجھ پائیں گے کہ جو اسباب اور وسائط کو دیکھتے ہیں، ورنہ جن کی نگاہ یقین کے چوتھے مرتبے تک پہنچ جاتی ہیں وہاں پہ وہ اسباب و وسائط بھی بیچ سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ دونوں رکاوٹیں کون کون سی فیضان صاحب؟ یہ دو رکاوٹیں جو تھی کہ جس کی وجہ سے راز کو ظاہر نہیں کیا جاتا، کون کون سی دو رکاوٹیں؟ جی اعجاز صاحب، کون سی دو رکاوٹیں؟ دو سبب، یعنی ایک تو ذا متناہی ہونا اور دوسری یا یہ کہ خود قابل مذمت شے ہے. کیا چیز؟ عارف باللہ کا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص شاگرد کو، تمام شاگرد ہوتے ہیں اس میں سے کہ ایک کا انتخاب کرتا ہے اور اس کو اہل جانتا ہے، تو پھر اس کو وہ راز بتاتا ہے کہ میں مثلا کس چیز کے ذریعے سے جو ہے اس مقام میں پہنچا ہوں. تو پھر وہ شخص بھی وہ والا چیز انجام دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ مقام پہ پہنچ جاتا ہے. البتہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کام جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اس کو انجام دینے سے انسان سب سے زیادہ قرب الہی حاصل کرتا ہے. اور سب سے زیادہ پسندیدہ کاموں میں جو ہیں وہ
جس کو مرکزی نقطہ حاصل وہ رحم دلی کو ہے کہ انسان اپنے دل کو اتنا نرم بنا دے کہ جو ہے وہ کسی کی مصیبت پہ جو ہے وہ ذرا برابر سے خوشی نہ ہو. یعنی اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اگر اس کے سامنے کوئی مثلا زال بیگ تڑپتا ہوا نظر آئے تو بے چین ہو جائے, وہ کر دے, اس کو سیدھا کر دے. زال بیگ کے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ الٹا ہو جاتا ہے, اس کا سیدھا ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور اسی میں مر جاتے وہ تڑپتے ہوئے, اور وہ سیدھا ہو جائے تو بھی وہ بچ جاتا ہے وہ. تو اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ زال بیگ اگر الٹا پڑا ہوا تڑپتا ہوا نظر آئے اسے تو فوراً سیدھا کر دیں گے. یعنی اس کی وہ تڑپنا بھی اسے محسوس نہ ہو کہ انسان اپنے دل کو اتنا نرم و ملائم اور یعنی پروردگار عالم کی مخلوق کے بارے میں جتنا نرم بنا رہے گا اس کے دل میں جو اتنی وسعت پیدا ہوتی جائے گی. اسی اعتبار سے اس کو قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا جائے گا کہ کلام کرنے میں وہ خیال رکھے گا کہ میں کوئی ایسا جملہ نہ نکالو کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے. وہ نگاہ میں بھی کسی کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی یہ خیال کرے گا کہ ایسا نہ ہو میری نگاہ تھوڑی تیز ہو جائے, وہ سامنے والا ڈر جائے تو اسے پریشان ہو جائے گا. ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ فقط آدمیوں کے سامنے نہیں, یہ جانوروں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی تھوڑا خیال کرتے ہیں ایسا جانور خوفزدہ ہو جائے کہ میرے دیکھنے سے. وہ اگر کتا سویا ہوا ہے اور راستہ تنگ ہے, مثلا بعض بار بلڈنگ کے گیٹ پہ کتے سو جاتے ہیں, ایسا شخص کیا کرے گا؟ اگر اسے ضروری کام نہ ہو تو وہ جانا ترک کرے گا, مگر یہ نہیں کہے گا کہ اگر قریب سے جاؤ اس کی نیند خراب ہو جائے. ممکن آپ لوگ تو عام پبلک تو ہنسے اس کے اوپر کہ بیوقوف آدمی ہے, کتے کی نیند کا خیال کر رہا ہے, مگر وہ اس کا بھی خیال کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ نہیں, یہ کتے کو بھی کیوں اذیت ہو, میری وجہ سے اس کو کیوں تکلیف ہو. اور اگر جانا ضروری ہو اس کے لیے تو وہ اس احتیاط سے جائے گا کہ وہ اس کی نیند خراب نہ ہو. وہ پورا مثلا البتہ یہ احتیاط میں یہ بھی خیال کرنا ہوتا ہے کاٹ بھی نہ دے, تو ایسا نہیں ادھر سے بچے ادھر پھنس جائے مثلا. تو ان دونوں باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے تو ایک نقطہ جس کو بعض افراد کہتے ہیں وہ نرم دلی والا ہے کہ پروردگار عالم کی مخلوق کے اوپر جتنا انسان رحم دل ہوگا, جتنا ان کا خیال کرے گا, اتنا ہی اس کے قلب میں جو ہے وہ وسعت آتی جائے گی اور منزلوں کو وہ طے کرتا چلا جائے گا. تو کہتے ہیں مختصر طور پہ جو ہے وہ اس بات کو بیان کریں گے ان افراد کے اعتبار سے کہ جو وسائط کو دیکھتے ہیں وہ اقرارها بالعجز عن انفسها, اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ یہ وسائط خود ہی اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنے نفس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتے, ہم جو ہے وہ عاجز ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے. یقاس علیہا جمیع الافعال الصادرۃ عن جمیع اسباب وسائط مسخرۃ تحت قدرت اللہ. ہم ایک کی مثال دیں گے اور اس کے اوپر پھر قیاس کیا جائے تمام افعال کے اوپر جو تمام اسباب اور وسائل سے صادر ہوتے ہیں. کوئی بھی فعل اگر وجود میں آتا ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کرے گا تو یہی والی کیفیت ہوگی کہ پنکھا اگر ہوا دے رہا ہے, اس پنکھے کی ہوا سے ہم سوال کرے کہ تیری مہربانی کہ تو ہمیں گرمی سے بچا رہی, تو ہوا کہے کہ میری کوئی قدرت نہیں ہے, مجھے تو یہ پر گھما رہے تو میں تھوڑی گھوم رہی ہوں. ہم پر کا شکریہ ادا کرنے جائے تو پر کہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے, یہ پنکھے کا جو اوپر کا حصہ ہے مجھے گھما رہا ہے, موٹر گھما رہی ہے, میں گھوم رہا ہوں. ہم موٹر کا شکریہ ادا کرنے جائیں گے تو موٹر کہے کہ میرا کوئی بس نہیں ہے, مجھ میں وہ لائٹ کا کرنٹ آ رہا ہے, وہ آئے تو میں گھومتی, وہ نہ آئے تو میں نہیں گھومتی. ہم اس کرنٹ کا شکریہ ادا کرنے جائیں گے تو پھر کرنٹ اپنی بات بتائے گی اور وہ سلسلہ جو ہے آگے جا کے اس مقام پہ پہنچائے گا کہ جہاں پہ انسان کی آنکھ جو ہے وہ دیکھ نہیں پائے گی. اور بتائیے ملک و شہادہ کی منزل ہے. پہلے اس میں جو مثال دیکھیے اس کو دیکھ لیتے, اس کے بعد تطبیقات کے لیے آپ لوگ بھی بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں کہ وہ اسباب و وسائل کے جس کو پروردگار نے مسخر کیا ہے. وَيُفْهَمُ بِهِ عَلَى الْإِجْمَالِ کیفیت و ابتناء توکل علیہ ہیں, اور اس کے ذریعے سے اجمالی طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ توکل کی بنائی کس انداز سے ہے اور آخر توکل انسان کا کہاں جا کے رکتا ہے. وَنَرِدُ لِضَرُورَةِ تَفَہُّمِ کَلِمَاتِهَا الْمَلَکُوتِیَّةَ إِلَى الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ, اور ہم وارد کریں گے وہ بھی سمجھانے کی وجہ سے, سمجھانے کی وجہ سے ہم ملکوتیہ کلمات کو حروف اور آواز میں پیش کریں گے کہ وہ یہ کہیں گے. حالانکہ گزشتہ گفتگو میں آ گیا کہ جب وہ کہیں گے تو نہ یہ والی زبان ہوگی نہ یہ والی آواز ہوگی, اس کو سمجھانے کے لیے ہم
دنیا کی زبان اور دنیا کے الفاظ کو جو ہے یوز کریں گے. وَإِن لَمْ تَكُنْ أَصْوَاتًا وَحُرُوفًا، اگرچہ اس زبان کے لیے کوئی اصوات اور حروف نہیں ہوتے ہیں. تو اب سلوک کی پہلی منزل شروع ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ملک و شہادہ میں داخل ہونا ہے، جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہاں پہ داخل ہونے والے ہیں. کہ فَنَقُولُ، تو بس ہم کہیں گے کہ قَارَ بَعْضُ النَّاظِرِينَ عَنْ مِشْکَاتِ نُورِ الظَّاهِرِ الْکَاغَذِ، کہ بعض وہ افراد کہ جن کی نگاہ پڑی کاغذ کے اوپر اللہ کے نور کی چمک کی طرف، کہ کاغذ پہ دیکھا کہ نور خدا چمک رہا ہے. وَقَدْ رَہَا وَجْهُ أَسْوَدَ بِالْحِبْرِ، اور اس نے دیکھا کاغذ کی پشت کو، کاغذ کے سامنے کے حصے کو، کہ اسود بالحبر، کہ یہ سیاہی سے جو ہے وہ سیاہ ہو رہا ہے. تو اس نے جو سوال کیا کہ لما سوّدت وجهك وقد كان ابيض مشرقا، کہ تو کیوں اپنے چہرے کو جو ہے وہ سیاہ کر رہا ہے جبکہ تو تو سفید و چمکدار تھا. کاغذ کے اوپر لکھائی کو دیکھا تو کاغذ سے سوال کیا کہ بھائی تو اچھا خاصا سفید تھا، یہ سیاہ کیوں کیا اپنے آپ کو. تو فقال، تو وہ کاغذ جواب دے گا کہ ما سوّدت وجهي، میں نے تو اپنے چہرے کو سیاہ نہیں کیا. وَإِنَّمَا سَوَّدَهُ الْحِبْرُ، میرے چہرے کو تو حبر نے سیاہ کیا ہے، سیاہی نے اس کو جو ہے سیاہ کیا ہے. فَاسْأَلْهُ لِمَا فَعَلَ ذَلِكَ، تو سیاہی سے پوچھ کہ اس نے میرے چہرے کو کیوں سیاہ کیا. تو فَسَأَلَ الْحِبْرَ عَنْ ذَلِكَ، اب یہ انسان آگے بڑھا، انک کے پاس پہنچا، اس سیاہی سے پوچھا کہ بھائی تو نے کاغذ کو کیوں سیاہ کیا. اب وہ پرانے زمانے کے قلم اور دوات کو ذہن میں رکھے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ سیاہی ایک دوات کے اندر رکھی ہوتی تھی، ایک پیالے کے اندر، اور لکھنے والا قلم کو اس میں ڈبوتا تھا اور کاغذ پہ لکھتا تھا. ہم نے کاغذ سے پوچھا کہ بھائی تو نے اچھا خاصا سفید تھا کیوں سیاہ کیا، کہا یہ انک نے کیا، اس سے پوچھ کہ اس نے جو ہے مجھے کیوں سیاہ کیا. اب ہم نے انک سے جا کے پوچھا کہ بھائی تو نے جو ہے اس کاغذ کو کیوں سیاہ کیا. تو اس نے کیا جواب دیا کہ فقال، اس نے کہا کہ ھذا السوار علی القلم الذی اخرجنی من مستقر ظلما، یہ سوال تو جا کے قلم سے کر جس نے مجھے میری قرارگاہ سے نکالا اور ظلمن نکالا زبردستی. میں تو اچھی خاصے پیارے میں انک پڑی ہوئی تھی، اس نے وہاں سے مجھے لیا، اٹھایا اور کاغذ کو سیاہ کرنا شروع کیا. تو سوال کرنا تو اس قلم سے کر کہ اس نے مجھے کیوں وہاں سے نکالا اور کیوں اس کاغذ کو جو ہے وہ سیاہ کیا. تو فسأل القلم، تو یہ شخص آیا قلم کے پاس اور قلم سے پوچھا کہ تو نے کیوں پیارے میں سے سیاہی نکالی اور کیوں کاغذ کو سیاہ کیا تو نے. تو فأخذہ الی الید والاصابع، تو اس نے معاملے کو چھوڑ دیا انگلیوں پہ، ہاتھ کے اوپر. کہا کہ وہ ہاتھ نے مجھے اٹھایا، انک میں ڈالا اور کاغذ پہ پھیرا. تو ہاتھ سے جا کے پوچھ کہ ہاتھ نے جو ہے مجھے کیوں اٹھایا. جب ہاتھ سے ہم نے جا کے پوچھا کہ بھائی اچھا خاصا کاغذ سفید تھا، تو نے کیوں قلم کو اٹھایا، کیوں اس کو انک میں ڈبویا، کیوں اس کو کاغذ پہ پھیلا. تو اس نے کہا وہی ایسا قدرت اور قوت ہے، کہ بھائی یہ سوال تو قدرت اور قوت سے جا کے پوچھ کہ میری ہاتھ میں جو قدرت تھی اس نے مجھے اٹھایا، اس نے مجھے ہاتھ میں قلم کو پکڑوایا، اس نے اس کو قلم انک میں ڈلوایا اور اس نے مجھ سے یہ تحریر کروائی. تو قدرت و قوت سے پوچھ کے جا کے یہ کام تو نے کیوں کیا. جب ہم نے قدرت و قوت سے جا کے پوچھا کہ بھائی تو نے کیوں کیسا کیا، تو وہی ارادت ہے. تو اس نے ارادے سے کہا. قدرت نے کہا میرا تو کوئی بس ہی نہیں ہے، میں گلاس کو اٹھانا چاہوں تب بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ ارادہ نہ کہے کہ تم اٹھاؤ. تو بات تو ارادے پہ جائے گی کہ قصور تو ارادے کا ہے. ارادے سے جا کے پوچھو کہ اس نے کیوں قدرت کو کہا کہ تو ہاتھ کو کہے کہ وہ قلم کو اٹھائے، انک میں ڈالے اور کاغذ کو سیاہ کرے. تو اس نے جو ہے معاملے کو بھیجا ارادے کی طرف، معترفن کل واحد منہم بعجز نفسہ، ان میں سے ہر ایک اس بات کا اعتراف کرتا رہا کہ ہم اپنے آپ میں کوئی قوت نہیں رکھتے،
کاغذ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکا جب انک میرے پہ پھر رہی تھی. انک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکا کہ جب قلم اس پہ ڈوب رہی تھی اور مجھے نکال رہی تھی ظلمن. قلم نے کہا کہ میں منع نہیں کر سکا جب ہاتھ نے مجھے اٹھا دیا. ہاتھ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا جب قدرت نے کہا. قدرت نے کہا میں کیسے انکار کرتا جب ارادے نے کہا کہ تم یہ کام کرو. تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے نفس کے خلاف گواہی دی کہ ہم جو عاجز ہیں. جی تو ارادہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی آگے آ رہے ہیں. ارادہ کیوں ابھی جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہے. ارادہ بھی کرتا ہے انسان, اچھائی کا ارادہ بھی کرتا ہے, برائی کا ارادہ بھی کرتا ہے, مگر اس کی بیس کہاں ہوتی ہیں وہ آ رہی ہے. میں فی الوقت جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے اچھے ارادے کو ذہن میں رکھیں, برا ارادہ بعد میں انشاءاللہ خود بخود واضح ہو جائے گا. جیسے کہ مثال بنانے والے نے بھی اچھی چیز کے ارادے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مثال بنائی ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا. وَبِقَوْنِهِ مَقْخُورًا مُسَخَّرًا تَحْتَ قَهْرِ الْمَحَارِ عَلَيْهِ مِن دُونِ اسْتِطَاعَةٍ لِمُقَارَفَتِهِ. اور ہر ایک نے کہا کہ ہم تو مغلوب ہیں, ہم تو مسخر ہیں اسی کام کے لیے, ہمیں اگر اوپر سے آرڈر ملے تو منع نہیں کر سکتے. ہر ایک نے اس بات کا اعتراف کیا. کاغذ نے کہا کہ جب مجھے قلم سیاہ کرنا چاہے تو میں منع نہیں کر سکتا. انک نے کہا کہ جب قلم مجھے اٹھانا چاہے میں منع نہیں کر سکتی. قلم نے کہا کہ جب مجھے ہاتھ اٹھانا چاہے تو میں منع نہیں کر سکتا. ہاتھ نے کہا کہ جب قوت کہے کہ آگے بڑھو تو میں منع نہیں کر سکتا. قوت نے کہا کہ ارادہ آرڈر دے تو میں اس کا تابع ہوں, میں مسخر ہوں, میں مجبور ہوں. وَلَمَّا سَأَلَ الْإِرَادَةَ. اب یہ شخص آگے بڑھا, ارادے سے سوال کیا کہ تو نے ارادہ کیوں کیا, تو نے کیوں قدرت سے کہا کہ ہاتھ کو یہ حکم دے کہ وہ قلم کو اٹھائے, انک میں ڈبوئے اور انک کو جو کاغذ پہ پھیرے. تو قادت, تو ارادے نے کہا منتحس تو نفسی, میں خود تو قائم ہو ہی نہیں سکتی, میں خود تو ارادہ بن ہی نہیں سکتی. بل بعثت علی اشخاص القدرت و انحازها, بلکہ مجھے تو مسخر کیا گیا ہے کہ میں قدرت کو آگے بڑھاؤں, مگر یہ خود سے ارادہ نہیں ہوتا میرے میں. میں مسخر ہوں اس بات کے اوپر کہ قدرت کو آگے بڑھاؤں اور قدرت کو آرڈر دوں, مگر حکم کہاں سے آتا ہے کہ وہ بحکم رسول قاہر ورد علی من حضرت قلب بلسان العقل, کہ مجھ پہ یہ ارادہ بننے میں تین کا کردار ہے, تین آدمیوں کا, تین چیزوں کا, تین اشخاص کا, کہ زبان عقل سے قلب کا ارادہ علم کے نمائندے کی طرح مجھ تک پہنچتا ہے. رسول ہوتا ہے, رسول یعنی علم مراد ہے. ارادہ قلب یعنی قلب کا آرڈر ہوتا ہے, زبان عقل سے میرے پاس آتا ہے کہ میں تو حکم کا پابند ہوں. کس حکم کا؟ بے حکم رسول قاہر ورد علی من حضرت القلب بلسان عقل, کہ میں حکم کا پابند ہوں رسول کا. وہ رسول یعنی علم کہ جو قاہر ہے, آرڈر دیتا ہے. وہ ورد علیہ, جو آرڈر مجھ پہ وارد کرتا ہے. کہاں سے یہ آرڈر دے کے آتا ہے؟ اور حضرت قلب بلسان عقل, قلب کے حضور سے لے کے آتا ہے عقل کی زبانی. تو اب تجھے سوال کرنا ہے تو جا کے علم سے پوچھ, قلب سے پوچھ, عقل سے پوچھ جا کے. دیکھیں یہاں پہ دو تعبیریں ہیں, قلب اور عقل. جن کے ذہن میں پرانی بحث ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ لیں گے کہ قلب اور عقل سے مراد کیا ہے. قلب سے یہاں پہ مراد عقل نظری ہے, اور جو لفظ عقل آیا اس سے مراد عقل عملی ہے, کہ عقل نظری سے حکم صادر ہوتا ہے, عقل عملی جو ہے وہ اس کو آگے بڑھاتی ہے. وَحَاذَا الرَّسُولُ هُوَ الْعِلْمُ, یہ رسول جو ہے نمائندہ ہے, یہ علم ہے. فَالسَّوَالُ عَنْ انتحازی یتوجہ علی العقل والقلب والعلم. تو ارادہ کہتا ہے کہ میں کیوں قائم ہوا, میں کیوں بنا. اب اس کا اگر سوال کرنا ہے تو یہ سوال عقل, قلب اور علم سے کرنا پڑے گا تمہیں, کہ ان تین سے سوال کرو, وہاں سے جو جواب ملے گا اس کو فائنل سمجھو. تو آخر تین چیزیں کون سی ہوئی اعجاز صاحب؟
کہ قلب، عقل اور علم، ان تین سے جا کے جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی، ان تین سے جو ہے وہ اب سوار کرنا ہوگا۔ اب یہ شخص آگے بڑھا تینوں کے پاس، اور تینوں سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے ارادے کو کیوں قائم کیا کہ وہ قدرت سے کہے کہ وہ ہاتھ کو حکم دے، وہ قلم اٹھائے، انک میں ڈبوئے اور کاغذ پہ تحریر کرے۔ وَلَمَّا سَأَلَهَا، جب ان تینوں سے سوال کیا تو اب تینوں نے اب اپنا اپنا جواب دیا۔ قال العقل، عقل آگے بڑھی، یا عقل سے مراد عقل عملی ہے، کہ اما انا فسراج مشتعلت بنفسی ولکنی اشعلت، کہ بھائی میں تو ایک چراغ کی مانند ہوں، میں خود اپنے آپ کو نہیں جلاتا بلکہ مجھے جلایا جاتا ہے، مجھے جلایا جاتا ہے تو مجھ میں روشنی پیدا ہوتی ہے، تو میں تو چراغ کی مانند ہوں، اس کا تو میرا اپنا کوئی بس نہیں ہے۔ وقال القلب، قلب آگے بڑھا، یعنی عقل نظری، اسے کیا جواب دیا کہ اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے تو فلوح من تبست نفسی ولکنی بوسط، کہ میں تو ایک تختی کی مانند ہوں، وہ تختی جس پہ لکھا جاتا ہے، کہ میں تو لوح ہوں، میں خود تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھ سکتی، بلکہ لاکنی بوسط، تو اس پہ لکھا جاتا ہے، جو اس تختی پہ لکھا جاتا ہے میں جو ہے وہ عقل کو بتا دیتی ہوں، تو میں تو ایک تختی کی مانند ہوں، میں خود نہیں لکھتی اس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ وقال العلم، اور علم نے کہا کہ اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے تو فنقش، میں تو ایک نقش ہوں، کہ نقش تو فی لوح القلب، میں تو جو ہے عقل نظری کی تختی پہ تحریر ہو جاتی ہوں، میں تو ایک نقش ہوں کہ جو تحریر ہو جاتا ہوں۔ کب تحریر ہو جاتی ہوں؟ لما اشرق سراج العقل، جب عقل کا سراج، عقل کا چراغ چمکنے لگتا ہے تو میں یہ تحریر جو ہے وہ قلب کی تختی پہ لکھ دیتی ہوں۔ عقل کا چراغ کب مثلا جو ہے وہ جلتا ہے؟ قوت شہویہ کی طرف سے کوئی خواہش اس کے پاس آئی، مثلا قوت شہویہ نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے، تو عقل عملی کا چراغ روشن ہو گیا، اس نے کہا کہ بھائی کوئی سوال آیا ہے، تو اب جو ہے عقل نظری سے سوال پوچھے گا کہ بھائی کیا پانی پیوں نہیں پیوں، تو عقل نظری تو ایک تختی ہے، علم آ کے جو اس پہ لکھ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پانی پیا جائے، تو علم کہتا ہے کہ میں خود نہیں لکھ سکتا۔ جب عقل عملی کا چراغ روشن ہوتا ہے تو اس روشنی کے اندر عقل نظری کی تختی کے اوپر میں تحریر ہو جاتا ہوں، تو پھر اب سوال کس سے کرنا ہے؟ کہتے من تکشت بنفسی، میں خود تو کچھ لکھ نہیں پاتا ہوں، بل نقشنی غیری، بلکہ کوئی دوسرا مجھے لکھتا ہے اس کے اوپر، تو وہ دوسرے سے جا کے پوچھ کہ وہ مجھے کیوں لکھتا ہے۔ اب لکھتا کون ہے؟ کہتے فسر القلم الذی نقشنی، تو اس قلم سے پوچھ کے جو مجھے لکھ دیتی ہے۔ تو اب یہ پریشان ہو گیا کہ بات تو قلم سے چلی تھی، واپس قلم پہ پہنچ گئی، کہ یہ تو قلم سے پوچھ کے جو مجھے یعنی علم کو لکھ دیتی ہے، قلم کس کے اوپر؟ عقل نظری کی تختی کے اوپر، عقل عملی کے چراغ کی روشنی میں، تو اس قلم سے سوار کر کے جو مجھے نقش کر دیتی ہے وہ رسمنی، اور مجھے تحریر کر دیتی ہے اور لوح القلب بعد اشتعال سراج عقل، قلب کی تختی کے اوپر جب عقل کا چراغ شعلہ زن ہوتا ہے۔ وَعِنْدَ هَذَا تَحْيَرَ السَّائِلُ، اس مقام پہ سوار کرنے والا متحیر ہو جاتا ہے، حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وقال، اور وہ کہنے لگتا ہے، بس ایک پیراگراف پڑھ لیتے ہیں کہ ما هذا القلم وهذا اللوح وهذا الخط وهذا السراج، بھائی یہ قلم کون سی ہے، یہ تختی کون سی ہے، یہ لکھائی کون سی ہے، یہ چراغ کون سا ہے،
فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ قَلَمًا إِلَّا مِنَ قَصَبٍ، میں تو کسی قلم کو نہیں جانتا سوائے وہ کہ جو بانس کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے قلم، جو پرانے زمانے میں بنتا تھا، میں تو بس اس قلم کو جانتا ہوں۔ وَلَا لَوْحًا إِلَّا مِنَ الْحَدِيدِ وَالْخَشَبِ، اور میں کسی تختی کو نہیں جانتا ہوں سوائے یہ کہ وہ یا تو لوہے کی بنی ہوتی یا لکڑی کی بنی ہوتی، اس تختی کو جانتا ہوں میں۔ وَلَا خَطًّا إِلَّا بِحِبْرٍ، میں کسی لکھائی کو نہیں جانتا ہوں سوائے وہ کہ جو سیاہی سے لکھا جاتا ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ وَلَا سِرَاجًا إِلَّا مِنَ النَّارِ، میں کسی چراغ کو نہیں جانتا ہوں مگر جس میں آگ روشن ہوتی وہ چراغ ہوتا ہے، میں تو اس کو جانتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَسْمَعُ فِي هَذَا الْمَنظِرِ حَدِيثَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْخَطِّ وَالسِّرَاجِ وَلَا أُشَاهِدُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا۔ ہاں، اس مقام پہ آ کے، اس منزل پہ آ کے میں اس تختی کی بات کو سن رہا ہوں، اس قلم کی بات کو سن رہا ہوں، اس لکھائی کی بات کو سن رہا ہوں، اس آگ کی، اس سراج کی، اس مثلا جو ہے وہ دیے کی بات کو سن رہا ہوں۔ ولا وشاہد من ذالک شیئا، میں کسی کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، تو یہ کون سی منزل ہے؟ تو اب جو علم آ کے اس کو سمجھائے گا کہ اب تو کس مقام پہ پہنچا ہے اور اب تجھے کس راستے پہ آگے بڑھنا ہے۔ تو جب تک وہ علم قلب اور عقل تک پہنچا تھا تب تک تو وہ پورا راستہ تھا عالم شہادت کا، کہ جہاں پہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، مگر اب وہ پہنچ گیا ہے ملکوت صفری کی منزل پہ، اور یہاں سے گزر کے اب ملکوت علیہ کا راستہ کیا ہوگا، وہ علم جو ہے اس آدمی کو سمجھائے گا، جو انشاءاللہ اگلی بحث میں آئے گا۔ سلوات پڑھیں۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ۔ گفتگو ہماری علم اخلاق میں جو ہیں توقل کے مراحل طے کرنے کے لیے سالک کو کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور کس مقام پہ جا کے اسے رک جانا ہوتا ہے کہ اس سے آگے جانا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس حوالے سے گفتگو ہماری تقریباً جو ہے وہ عالم ملکوت اعلیٰ کی منزل تک پہنچ گئی تھی، اور اب یہ وہ عالم ہے کہ جو سب سے زیادہ خطرناک ترین عالم ہے، کہ جہاں پہ بڑے بڑے علم والوں کے بھی جو ہیں وہ قدم لڑکھڑانے پڑتے ہیں۔ تو اگر پرانی بحث کو تھوڑا سا ذہن میں لانا ہو تو آغاز جو ہوا تھا عالم ملک و شہادہ میں، کہ جہاں پہ انسان نے سب سے پہلے ظاہری چیز کو دیکھا اور وہاں سے اس کے سوال کا آغاز ہوا، اور عالم ملک و شہادہ سے گزرتے ہوئے جب اس سے یہ پتہ چلا کہ سارے کام انسان کے ارادے کے تابع ہیں، تو پھر وہ ارادے تک پہنچا، اور ارادے نے معاملے کو علم، قلب اور عقل کے حوالے کر دیا، اور ان تینوں نے بات کو سپرد کر دیا قلم کو، اور کہا کہ قلم جو علم نظری پہ لکھ دیتی ہیں اس کے اعتبار سے انسان کا ارادہ بنتا ہے۔ تو جب انسان کا سوال اس قلم تک پہنچا، اس لیے کہ اس نے علم سے پوچھ لیا انسان نے کہ یہ قلم تو نظر نہیں آ رہی مجھے، میں تو جو ہے عام قلم کو جانتا ہوں، یہ کون سی قلم ہے؟ تو پھر علم نے جو ہے وہ قلم کی معرفت کروائی اس کو، اور بتایا کہ اب قلم کے ذریعے سے تجھے جو ہے عالم ملکوت اعلیٰ میں جانا ہے۔ جب تو عالم ملکوت اعلیٰ میں جائے گا تو وہاں پہ بہت ساری وحشتناک چیزوں کا تجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ تب انسان حیران ہوا، پریشان ہوا کہ آیا میں جانے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، یہ مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو کل کے درس کے آخر میں وہ طریقہ بھی آ گیا کہ جس سے انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اس عالم میں جانے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ طریقہ بتانے کے بعد پھر علم جو قلم کو سمجھا رہا تھا وہ گفتگو تھی، اب جا کے پھر انسان جو ہے اس قلم سے جا کے سوال کرے گا، مگر یہ وہ قلم ہوگا کہ جو عالم ملکوت اعلیٰ کا قلم ہوگا، عالم شہادہ والا قلم نہیں ہوگا۔
تو وہاں تک گفتگو ہماری پہنچی تھی صفحہ نمبر 106 کے اوپر، آخری پیراگراف ہے صفحہ نمبر 106 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حاضر قلم ہو، یہ کون سے قلم کی بات ہو رہی؟ قلم ملکوت اعلیٰ کا، کہ حاضر قلم و قلم الہی لیس بقصب ولا خشب، کہ یہ قلم جو قلم الہی ہیں، یہ کسی لکڑی سے یا بانس سے بنا ہوا نہیں ہے۔ او ما سمعت ان متاع البیت یشبہ رب البیت، کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ گھر کا سامان ویسا ہی ہوتا ہے جیسا گھر کا مالک ہوتا ہے۔ وقد علمت، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ان اللہ تعالیٰ لا تشبہ ذاتہ سائر الذوات، کہ پروردگار عالم کی ذات تو باقی ذوات سے شباہت نہیں رکھتی ہے۔ باقی جتنے بھی دنیا میں ذوات پائی جاتی ہے وہ تمام وہ ہیں کہ جو ہوا سے خمس سے درک ہو سکتی ہے، مگر ذات پروردگار تو ہوا سے خمس سے درک نہیں ہو سکتی۔ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی آواز کو سن نہیں سکتے، اس کو ہاتھ لگا کے چھو نہیں سکتے ہیں، تو خدا تو ایسا نہیں کہ جو ہوا سے خمس سے درک ہو سکے۔ تو اب جب اس کی قلم ہوگی تو وہ بھی قلم ایسی ہوگی کہ جو ہوا سے خمس سے درک نہ ہو سکے۔ فَلَيْسَ فِي ذَاتِهِ بِجِسْمٍ وَلَا هُوَ فِي مَكَانٍ، اس سے کہ پروردگار اپنی ذات میں نہ جسم رکھتا ہے اور نہ اس کی رہائش کے لیے کوئی مکان معین ہے۔ تو فَكَذَلِكَ لَا تَشْبَهُ يَدُهُ سَائِرَ الْأَيْدِي، تو اس طرح سے پروردگار کا ہاتھ جو ہے وہ عام انسانوں کے ہاتھ جیسا نہیں ہوگا، جیسے کہ عام انسان جسم رکھتے ہیں، پروردگار جسم نہیں رکھتا، تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھوں جیسا نہیں ہوگا۔ ولا قلم سائر اقلام، اور نہ اس کی قلم جو ہے وہ باقی قلموں جیسی ہوگی۔ ولا کلام ہوں سائر الکلام، اور اس کی گفتگو جو ہے وہ باقی گفتگو جیسی کہ جس کے اندر آواز ہوتی ہے، حروف ہوتی ہیں، ایسی گفتگو نہیں ہوگی۔ ولا خط سائر الخطوط، اور اس کی لکھائی جو ہے وہ باقی لکھائیوں جیسی نہیں ہوگی۔ بل ھذہ امور الہیۃ من عالم الملکوت الاعلیٰ، بلکہ یہ تو الہی امور ہیں کہ جس کا تعلق ملکوت اعلیٰ سے ہیں۔ کہ فلیست یدہ من لحم و اسم و دم، کہ ذات پروردگار کا ہاتھ جو ہے وہ ہڈی، گوشت اور خون سے بنا ہوا نہیں ہے کہ جیسے باقی انسانوں کا ہاتھ بنا ہوا ہوتا ہے، کہ ہم تصور میں خدا کے ہاتھ سے مراد وہ والا ہاتھ نہیں رہ سکتے۔ ولا قلم من قصب، اور نہ جو خدا کی قلم جو ہے وہ کسی بانس سے بنی ہوئی ہے۔ ولا لوح من خشب، اور نہ تختی کہ جس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی جاتی ہیں یہ کسی لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ ولا کلام من صوت و حرف، اور نہ پروردگار کی گفتگو آواز اور حروف پر مشتمل ہیں۔ ولا خط من نقش و رسم و رقم، اور نہ لکھا یہ پروردگار کسی نقش کے اوپر، کسی رسم کے اوپر، کسی رقم کے اوپر ہیں۔ ولا حبر من زاج و افسن، اور انک جو پروردگار عالم کی ہیں وہ اس سیاہی جیسی نہیں ہے جو دنیا میں جن چیزوں سے وہ سیاہی بنتی ہیں۔ فَإِن كُنْتَ لَا تُشَاهِدُ هَذَا، اگر تجھے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، قلم پروردگار نظر نہیں آ رہا ہے، ید پروردگار نظر نہیں آ رہا ہے، لکھائی پروردگار کی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِن كُنْتَ لَا تُشَاهِدُ هَذَا، اگر تو اس کا مشاہدہ نہیں کر پا رہا ہے ہاں قضا اسی انداز سے جیسے مشاہدہ کرنا چاہیے، تو فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ التَّشْبِيهِ وَتَجْسِيمِ، تو اس کا مطلب تو جو ہے وہ اہل تشبیہ اور اہل تجسیم سے ہیں، تو فقط اور فقط اس ملک کے شہادہ والے عالم میں رہنے کے قابل ہیں، اس سے آگے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر وہ چیزیں تجھے نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب اس عالم میں جانے کے تو قابل ہیں۔ وَمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اور تو نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہی نہیں ہے، پروردگار کی معرفت حاصل کی نہیں ہے۔ اسی کے پروردگار کی ذات جو ہے وہ جسمانیت نہیں رکھتی ہے، اور ہم جو ہیں فقط انہی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو جسم رکھنے والی ہیں، اس کا مطلب ذات پروردگار کی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ کہ اِذْ لَوْ نَزَحْتَ ذَاتَهُ تَعَالَى وَصِفَاتَهُ عَنْ ذَاتِ أَجْسَامِهِ وَصِفَاتِهَا وَنَزَحْتَ كَلَامُهُ عَنِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ فَمَا بَعْضُكَ تَتَوَقَّفُ فِي يَدِهِ وَقَلَمِهِ وَلَوْحِهِ وَخَطِّهِ وَلَا تَنزِهُهَا عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ بِغَيْرِهَا، اسی کہ اگر تیری سمجھ میں
فقط وہی باتیں آتی ہیں کہ جو جسم رکھتی ہیں، کہ قلم جسم رکھتی ہے تو وہی سمجھ میں آ رہا ہے، ہاتھ جسم رکھتا ہے وہی سمجھ میں آ رہا ہے، اگر یہی والی باتیں سمجھ میں آ رہی، اس کا مطلب تو یہ کہ پروردگار کو فقط تو ان چیزوں کے ذریعے سے سمجھنے کے قابل ہیں، جیسا کہ وہ ہے اس طرح کی معرفت تو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو فلما سمع السائر الصادق من علم ذلک، تو جب اس صادق نے، جب یہ پروردگار کے عالم کی طرف سفر کرنے والے شخص نے یہ والی بات علم سے سنی، علم کے اس کلام کو سنا، تو اب جو ہے وہ اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوا، وہ یہ دیکھنے لگا کہ اس کی کیا کیفیت ہے، کہ استشعر قصور نفسہ وفتح بصر بصیرتہ، اس کو شعور حاصل ہو گیا کہ میں جو ہے اپنی ذات میں قاصر ہوں، میں اپنی ذات میں یہ قوت نہیں رکھتا ہوں، وہ فتح بصر بصیرتی، اور اس کی بصیرت کی نگاہ جو ہے وہ کھل گئی، اس کے جو ہے یہ بات سمجھ میں آنے لگی، بعد ابتحال الی ربہ، بعد اس کے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کی طرف وہ متوجہ ہوا، فانکشف لہ القلم الالہی، جب اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میں جو ہے اس قابل نہیں ہوں، تو اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اب قلم الہی اس کو نظر آنے لگی، اب اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ قلم الہی، اچھا نگاہوں سے مراد دل کی نگاہوں کے سامنے، کہ دل کی نگاہوں کے سامنے قلم الہی جو ہے وہ آ گئی۔ اس سے پہلے کی گفتگو کنہوں نے بیان کی تھی؟ جی مہدی صاحب، کہ قلم الہی نظر آنے سے پہلے انسان سے گفتگو کس نے کی تھی؟ جی ذیشان صاحب قریب آ جائے پھر آپ۔ جی سجاد صاحب کنہوں نے کی تھی؟ جی ذاکر صاحب، یہ گفتگو کس نے کی تھی انسان سے؟ ابھی تک یہ جو ساری گفتگو آ رہی تھی کہ جس کے بعد انسان نے اعتراف کیا کہ میں قاصر ہوں، تو اس اعتراف کا انعام اسے یہ ملا کہ اب قلم الہی اس کو نظر آنے لگی دل کی نگاہوں سے۔ تو اس سے پہلے کی ساری گفتگو کس نے کی اس سے؟ جی حسن رضوی صاحب، حسن رضوی صاحب۔ ہاں نہیں، یہ علم کی گفتگو تھی، یہ گفتگو علم الہی کی تھی، علم اس کو بتا رہا تھا کہ مثلا جو ہے وہ قلم الہی تک پہنچنے سے پہلے تجھے ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اب اس کے سامنے جو ہے وہ قلم الہی نظر آنے لگی اس کو، تو فانکشف لہ القلم الہی، قلم الہی اس کے لیے منکشف ہو گئی، فاذا ہوا کما وصف علم، اور جب اس نے دیکھا کہ قلم ویسی ہیں جیسی علم نے بتائی تھی، علم نے جیسا کہا تھا ویسی قلم ہے، کہ ما ہوا من خشب ولا قصب ولا رہ راس ولا ذنب، کہ نہ وہ قلم لکڑی سے بنی ہوئی ہے اور نہ کسی بانس سے بنی ہوئی ہے، اور نہ اس کے کوئی سرا ہے اور نہ آخری حصہ ہے اس کا کوئی، اور وہ یکتب علی الدوام فی قلوب بشر اصناف علم، اور وہ دیکھ رہا ہے دل کی نگاہ سے کہ یہ قلم تو مسلسل جو ہے انسانوں کے قلب پہ کچھ لکھتی چلی جا رہی ہے، کہ یہ قلم الہی ہر وقت جو ہے حرکت میں ہے اور قلوب بشر کے اوپر مسلسل لکھ رہی ہے۔ تو فشکر العلم وودعہ، تو اب قلم الہی کے پاس پہنچنے کے بعد انسان نے علم کا شکریہ ادا کیا اور اس کو خداحافظ کیا، کہ ٹھیک ہے اب میں قلم الہی تک پہنچ گیا ہوں۔ وسافر الی حضرت قلم الہی، اب یہ سفر کر کے پہنچا پروردگار عالم کے اس قلم کے پاس، اس کے حضور پہنچا، وہ قال رہو، اس سے کہنے لگا کہ ایھا القلم، کہ اے قلم، ما لکا تخط علی الدوام فی قلوب من علوم ما تبعث به ارادات الی انحصار القدرت و اشخاصها و صرفها الی المقدورات، کہ اب انسان اس قلم الہی کے پاس آیا کہ جس کو فقط وہ دل کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اس کے بعد آ کے پوچھا کہ تو جو ہے یہ انسانوں کے دل پہ کیا مسلسل لکھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ارادات کہاں سے آ رہے کہ جس کی بنیاد پہ تو یہ
ساری چیزیں انسانوں کے قلب کے اوپر دکھ رہی ہیں۔ تو فقال له القلم الہی، تو قلم الہی نے اس کو جواب دیا کہ افنسیت ما رأیت فی عالم الملک، کیا تو بھول گیا کہ جو عالم ملک میں ہوا تھا، عالم ملک و شہادہ میں ہوا تھا، کہ وہاں تو نے جب قلم سے سوار کیا تھا تو اس قلم نے کیا کہا تھا؟ وہاں پہ اس قلم نے کہا تھا کہ میرا تو کوئی بس ہی نہیں ہے، مجھے تو ہاتھ حرکت دے رہا ہے تو میں لکھ رہی ہوں۔ تو کہا کہ تو اس قلم کا جواب بھول گیا کہ جو عالم ملک و شہادہ میں دیا تھا، وہ سمعتہ من جواب القلم، قلم الآدمی، انسانوں کی جو قلم تھی اس کا جواب جو تم نے سنا تھا وہ بھول گیا تو، کہ ہے سو احال کا الى یدہ، کہ جب اس نے معاملے کو ہاتھ تک کے سپرد کر دیا تھا کہ ہاتھ سے جا کے پوچھ، میرے بس کی بات تو نہیں ہے۔ کہتے فجوابی مثل جوابی، میرا جواب بھی وہی ہے جو اس قلم نے جواب دیا تھا۔ اس قلم نے کیا جواب دیا تھا کہ میرے بس میں نہیں ہے، ہاتھ جو لکھ رہا ہے وہ میں لکھ رہی ہوں۔ یہ قلم الہی بھی کہہ رہی ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، جو ید پروردگار مجھ سے لکھوا رہا ہے وہ میں جو ہے وہ لکھتی چلی جا رہی ہوں۔ تو فإنی مسخر تحت ید اللہ تعالی مرکبہ بیمین الملک، کہ میں تو مسخر ہوں اور مسخر ہوں قدرت پروردگار عالم کے، اس قدرت پروردگار کے جس کو یمین ملک، حاکم، بادشاہ، خدا کی کا جو ہے یمین یوز ہوتا ہے سیدھے ہاتھ کے لیے، اور عام طور پر لکھنے میں سیدھا ہاتھ یوز ہوتا ہے، اس لیے یمین کا لفظ یوز کیا اور مراد ہاتھ ہے، کہ میں ہاتھ کے تابع ہوں۔ البتہ یہ ہاتھ وہ نہیں کہ جو نگاہوں سے نظر آئے، تو قلم الہی کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے ید الہی کے تابع ہوں، کہ وہ ہاتھ جو مجھ سے لکھوا رہا ہے وہ میں انسانوں کے قلوب پہ لکھتی چلی جا رہی ہوں۔ فاسألہ عن شانی، تو جا کے سوال اسی ہاتھ سے کر میرے بارے میں جو سوال کرنا ہے وہ۔ فإنی فی قبضتہ، کہ میں تو اس ہاتھ کے قبضے میں ہوں، وہو الذی یرددنی، اور وہی جو ہے مجھ سے لکھ رہا ہے۔ تو اب جو ہے قلم الہی نے معاملہ ثبوت کس کے کر دیا؟ جی دانش صاحب، کس کے ثبوت گیا معاملہ؟ قلم الہی نے معاملہ آگے کس کے حوالے کر دیا؟ جی نہیں واضح ہو رہا ہے، آگے آئیے تھوڑا، یہاں آئیے، یہاں پہ آئیے۔ کس کے ثبوت کیا انہوں نے قلم الہی نے؟ جی اچھا، ید الہی سے، ٹھیک ہے۔ تو قلم الہی نے معاملے کو ثبوت کیا جو ہے وہ ید الہی کے ساتھ۔ وانا مقہور مسخر، میں تو جو ہے وہ مغلوب ہوں، مسخر ہوں، وہ ہاتھ جو مجھ سے لکھواتا جاتا ہے وہ میں جو ہے وہ لکھتی جاتی ہوں۔ قلم جو مؤنث تھی، تو فرق بین قلم الہی و قلم آدمی من معنی تسخیر ہے، تو قلم آدمی اور قلم الہی میں تسخیر کے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی کی قلم ہے وہ مسخر ہے انسان کے ہاتھ سے، کہ ہاتھ جو لکھوانا جائے اسے لکھتی ہے۔ یہ قلم الہی ہے، مسخر ہے ید الہی کے، کہ ید الہی جو اسے لکھوا رہا ہے وہ جو ہے وہ یہ لکھتی چلی جا رہی ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ فِي الظَّاهِرِ صورت، کہ یہ فقط ظاہری صورت میں فرق ہے، کہ قلم الہی نظر آ رہی ہے اور یہ قلم پروردگار جو ہے نظر نہیں آ رہی، فقط یہ دو فرق ہیں۔ فقال السائل، تو سوال کرنے کہا کہ من یمین الملک، یہ پروردگار عالم کا ہاتھ کون سا ہے کہ میں اس سے سوال کروں جا کے؟ قال القلم، تو قلم نے کہا اما سمعت قولہ تعالی، کیا تم نے قرآن میں پروردگار عالم کے اس قول کو نہیں پڑھا کہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ سارے آسمان تو جو ہے پروردگار عالم کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ید پروردگار کے ہاتھ میں وہ قلم بھی ہیں کہ جس سے ساری تحریرات ہو رہی ہیں۔ یہ ہاتھ سے مراد واضح رہے کہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جو قلبی نگاہ سے نظر آتا ہے، یہ تصور نہ ہے کہ جسمانی طور پہ کوئی ہاتھ ہے مثلا خدا کا۔ اسے شروع میں بھی بیان آ گیا کہ یہ اجسام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر صاحب بیت کے حوالے سے جو بات کی جائے اور اس کے گھر کے حوالے سے بات کی جائے تو صاحب بیت کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے،
تو پروردگار عالم جب جسم نہیں رکھتا ہے تو اس کی ساری باتیں بھی جسم سے ہٹ کر ہیں اور بغیر جسم کی ہیں۔ قال نعم سمعتہ، اس نے کہا ہاں یہ تو آیت تو میں نے پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے۔ قال، تو اب قلم الہی اس کو کہتا ہے کہ والاقلام ایضا فی قبضتہ وہو الذی یرددنی، تو وہ ذات پروردگار کے سارے آسمان جس کے ہاتھ کے اطراف میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں قلم بھی ہے، وہی قلم کو جو ہے وہ حرکت دے رہا ہے۔ فسافر السائر من عند القلم الی الیمین، اب سائر آگے بڑھا، اس نے سفر کیا قلم سے لے کے اس یمین تک، اب ہاتھ پہ جا کے سوار کر رہا ہے۔ ہی نا شاہدہ، جب اس نے اس ہاتھ کو دیکھا، ہاتھ نظر آیا باقاعدہ اس کو، اب اس سے ہاتھ سے جا کے سوار کر رہا ہے۔ وَرَأَى مِنْ عَجَائِبِهِ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ عَجَائِبِ قَدَمِهِ، اور اس نے ایسی تعجب خیز چیزیں اس ہاتھ سے ہوتے ہوئے دیکھی جو قلم کے عجائب سے بھی زیادہ تھی۔ وَرَأَى أَنَّهُ يَمِينٌ ذَاكَرَ ایمان، اور اس نے دیکھا کہ یہ سیدھا ہاتھ تو ہے مگر باقی سیدھے ہاتھوں کی طرح سے نہیں ہے۔ وَيَدٌ ذَاكَرَ ایدی، یہ ہاتھ تو ہے مگر باقی ہاتھوں جیسا نہیں ہے۔ وَأَصْبَعٌ ذَاكَرَ اصابع، یہاں پہ انگلیاں تو ہیں مگر باقی انگلیوں جیسی نہیں ہیں۔ فَرَأَى الْقَلَمَ مُتَحَرِّكًا فِي قَبْضَتِهِ، اور دیکھا کہ اس ہاتھ کے اندر قلم جو ہے وہ متحرک ہے، اس ہاتھ کے اندر قلم جو ہے وہ ہل رہی ہے۔ فَسَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ تَحْرِيكِهِ قَلَمًا، تو اب اس نے سوال کیا کہ قلم کو کیوں حرکت دے رہا ہے؟ تو قلم سے حرکت دینے کا سوال کس سے کیا گیا؟ سکرین صاحب کس سے سوال کیا اس نے قلم کو حرکت دینے کا؟ ہاتھ سے۔ کون سا ہاتھ ہے یہ؟ ید الہی، کہ اب ید الہی سے سوال کر رہا ہے کہ تو قلم کو جو حرکت کیوں دے رہا ہے؟ ایک سوال پڑھیں اس میں۔ مشکل بحث ہے، اس لیے متوجہ کرنے کے لیے بار بار بیچ میں سوال کرنا پڑے گا، اس لیے کہ عام طور افراد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے خود بخود متوجہ ہوتے ہیں، کچھ کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ حروف تنبیہ کے بحث میں آپ نے پڑھا کہ ان حروف کو وضع کیوں کیا گیا؟ تاکہ متوجہ کیا جائے۔ اگر سارے انسان پہلے سے متوجہ ہوتے ہیں تو حروف تنبیہ کو وضع کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی۔ تو کچھ الفاظ بنائے گئے متوجہ کرنے کے لیے، یہ خود بھی بتا رہے کہ کچھ افراد جو ہے خود سے متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بیچ میں انشاءاللہ سوالات آتے رہیں گے تاکہ جو ہے وہ توجہ آپ کی باقی رہیں۔ اب اس نے سوال کیا ہاتھ سے کہ بھائی تو یہ قلم الہی کو کیوں چلا رہا ہے؟ ید الہی سے ہاتھ کیا سوال کیا، تو اب وہ جواب دے رہا ہے۔ فقال، اب اس ہاتھ نے جواب دیا، کیا جواب ہوگا ہاتھ کا؟ جی گیس کریں ذہن صاحب، کیا جواب ہوگا ہاتھ کا؟ جی عابدی صاحب کیا ہوگا؟ جی جی کیا ہو؟ ہاں یہ وہی جواب دے گا جو عالم ملک و شہادہ میں ہاتھ نے دیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں قدرت و قوت کا تابع ہوں اور وہ پھر ارادے کا تابع۔ تو فقالا، تو اس نے کہا چلیں ان کے ایک سروات پڑھ دیں ہونا کہ جوابی ما سمیتہ من الیمین التی رأیتہ فی عالم الشہادت، کہ میرا جواب وہی ہے جو تو نے اس ہاتھ سے دیا تھا کہ جس کو تو نے عالم شہادت میں دیکھا تھا۔ وہ اس ہاتھ نے جو جواب دیا تھا وہی میرا جواب ہے۔ کہ اس ہاتھ نے کیا کہا تھا کہ وَهُوَ الْحَوَالَةُ عَلَى قدرت ہے، اس نے معاملہ قدرت کی طرف چھوڑا تھا کہ اِذَا الْيَدُ لَا حُکْمَ لَهَا فِي نَفْسِهَا، اسے کہ ہاتھ میں بذات خود تو کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں مگر قدرت نہیں ہوتی تو ہاتھ حرکت نہیں کر پاتا، تو قدرت ہوگی تو ہاتھ حرکت کرے گا۔ تو ہاتھ کے لیے بذات خود تو کوئی حکم نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا مُحَرِّكُهَا الْقُدْرَةُ، کہ ہاتھ کو حرکت دینے والی چیز کیا ہے؟ قدرت۔ تو اب معاملہ چلا گیا قدرت کے پاس۔ اب اس نے سفر اور آگے بڑھایا کہ فَسَافَرَ إِلَىٰ عَالَمِ قُدْرَتِ، اب وہ عالم قدرت میں پہنچا، مگر یہ سارا سفر ہے عالم ملکوت اعلیٰ کے اندر کہ جہاں پہ نگاہیں کام نہیں کر رہی ہے۔ اب وہ پہنچا قدرت کے پاس، وہ رآ فیہا من عجائب
مستقر اجلها ما قبلها، اور اس نے قدرت کے عالم میں وہ عجیب و غریب باتیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے پچھلی جو باتیں وہ دیکھتا چلا آ رہا تھا وہ تو بالکل حقیر ہو گئی اس کے لیے، کہ تو کچھ بھی نہیں تھی. جو عالم قدرت میں اس نے عجیب و غریب باتیں دیکھی. فسألها عن سبب تحریکها الیمینا، تو پھر اس نے قدرت سے سوال کیا کہ تو جو ہے وہ ہاتھ کو حرکت کیوں دے رہا ہے. یعنی یمین سے مراد وہی ہاتھ ہے کہ ہاتھ کو حرکت دینے کا سبب کیا ہے. تب یہاں پہ قدرت نے بہت خوبصورت جواب دیا. قدرت نے کیا جواب دیا کہ فقالت، قدرت نے کہا کہ انما انا صفت، میں تو ایک صفت ہوں. کمال صفت کا نہیں ہوتا، کمال کس کا ہوتا ہے؟ موصوف کا ہوتا ہے. تو میں تو ایک صفت ہوں. تو فاسأل القادر، تو قادر کو جا کے پوچھ. میں تو قدرت ہوں، قدرت تو صفت ہے، صفت کا کوئی کمال نہیں ہے. اذا العہدۃ علی الموصوف دون صفت، اسے کہ عہدہ جو ہے موصوف کو حاصل ہوتا ہے، صفت کو حاصل نہیں ہوتا ہے. تو علم صفت ہے، عالم جو ہے وہ اس علم کا رکھنے والا ہے. تو اصل جو ہے وہ قادر ہے نا کہ قدرت. تو قدرت نے کہا کہ تو قادر کو جا کے پوچھ، کہ قادر کہے گا کہ یہ قدرت کیوں استعمال ہو رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے ید الہی حرکت کر رہا ہے، اور ید الہی قلم کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ نقوش تحریر کر رہا ہے. وَعِنْدَ هَذَا قَادَ أَنْ يَزِيغَ قَلْبُ السَّائِلِ، یہ وہ مقام تھا کہ قریب تھا کہ سائل کا قلب جو ہے یہاں پہ مضطرب ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے، متزلزل ہو جائے، بہک جائے، ادھر ادھر ہو جائے. یہ وہ مقام تھا کہ وہ خود بھی اب پریشان ہو گیا کہ قادر سے جا کے کیسے سوار کرے. وَيَنْتَرِقُ بِالْجُرْأَةِ لِسَانَ السَّوَارِ، اور اس نے مجتمع کی اپنی کہ سوار کی جرأت پیدا کروں اور قادر سے جا کے سوار کروں. فَثَبَتَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، اپنے قول ثابت سے وہ مستحکم ہوا اور جملہ بنایا اس نے کہ اسے کہ جب انسان کو کسی بڑے سے سوار کرنا ہو اور ایسا بڑا کہ جس کے سامنے اس کے پاؤں رڑکھڑا رہے ہو، تو باقاعدہ جملوں کی سیٹنگ کر کے وہ جملہ جا کے وہ پوچھتا ہے. اور جب اس نے ابھی تو وہ چاہ رہا تھا کہ قادر سے جا کے سوار کرے، ابھی سوار اس نے کیا نہیں تھا. وہ نودیا من ورائے سرات فاتر حضرت، مگر اسی کے درمیان جو ہے پردوں کے پیچھے سے آواز آئی اسے. ابھی وہ قادر سے کچھ سوار کرے اس سے پہلے آواز آئی کہ لا یسألو اما یفعلو وہم یسألون، کہ پروردگار سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، وہ لوگوں سے پوچھے گا سوال ان کے کاموں کے بارے میں. قادر سے نہیں پوچھا گیا کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے، کہ تو اس مقام پہ نہیں ہے کہ تو مجھ سے آ کے سوار کر. فغشیتہ دہشت الحضرت، حضرت کی دہشت نے اس کے بے ہوش کر دیا، وہ جو اس کے اوپر گشی طاری ہو گئی. فخر ساکن فی غشیتہ مدتان، اور اس مقام پہ وہ ایک عرصے تک جو ہے گشی کے عالم میں پڑا رہا، بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہا، کہ ابھی تو سوار کی ضرورت ہوئی نہیں تھی اور وہاں سے پردے کے پیچھے سے اسے یہ آواز آ گئی. فلما آفاقہ، جب اس کو ہوش آیا، جب اس کی طبیعت بہتر ہوئی، قالا، تو کہنے لگا کہ سبحان کا ما اعظم و شانوں کا و عز و سلطانوں کا، کہ تو پاک و پاکیزہ ہے، کیا تیری شان ہے اور کیا تیری سلطنت کی عظمت ہے، کیا تیری مضبوط سلطنت ہے. تب تو الیک و توکلت علیک، کہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں. وآمنت بأنک الملک الجبار الواحد القہار، اور میں ایمان لایا اس بات کے اوپر کہ تو ہی مالک ہیں، تو ہی جبار ہیں، تو ہی واحد ہیں اور تو ہی قہار ہیں. فلا اخاف غیرک ولا ارجو سواک. اب اگر منزل پہ پہنچ جائے کہ انسان یہ جو جملے بول رہا ہے وہ واقعی بول رہا ہو کہ میں خوف زدہ نہیں ہوتا ہوں تیرے علاوہ کسی اور سے، ولا ارجو سواک، اور تیرے علاوہ کسی سے آرزو بھی نہیں رکھتا ہوں، کسی سے امید بھی نہیں رکھتا ہوں. ولا اعوذ الا بعفوک من عقابک، اور مجھے کوئی پناہ نہیں چاہیے. اگر پناہ چاہیے تو پناہ اس بات کی چاہیے کہ تیرے عقاب سے مجھے عفو مل جائے،
تیری سزا سے مجھے معافی مل جائے، کہ جو بار بار جو ماہ رمضان میں ہم کہیں گے کہ اجیرنا من النار یا مجیر، کہ ذات پروردگار عالم سے یہ بات مل جائے ہمیں کہ جو اس کے نار سے جو ہے جہنم کے آگ سے جو پناہ مل جائے گی، وہ بھی رضا کا من سخط کا، اور میں چاہتا ہوں کہ تیری ناراضگی کے مقابلے میں تیری رضا مل جائے، کہ میں تم مجھ سے ناراض نہ ہو بلکہ تو راضی ہو۔ وَمَا لِي إِلَّا أَنْ أَسْأَلُكَ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ، اور میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس بات کے کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں تجھ سے سوال کر سکتا ہوں، اور دوسرا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں جو ہے وہ تضرع کر سکتا ہوں، گریہ وہ جاری کر سکتا ہوں، اپنے مطالب کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ وہ اقول ہو، اور میں کہتا ہوں کہ اشرح لی صدری لِأَعْرِفُکَ، اور پروردگار تو میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں تیری معرفت حاصل کر سکوں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے لِأُثْنِیَ عَلَیکَ، تاکہ تیری میں ثنا کر سکوں۔ جب اس نے پروردگار عالم کے سامنے یہ دو مطالبات پیش کیے ہوش میں آنے کے بعد کہ پروردگار میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں تیری معرفت حاصل کر سکوں، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں تیری ثنا کر سکوں، تو اب پھر وہاں سے جواب کیا آیا؟ فَنُودِیَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردوں کے پیچھے سے آواز آئی کہ ایاک ان تطمع فی الثناء، اس بات سے بچ کہ تو میری ثنا کی تمنا کر، میری ثنا کرنے کی خواہش کر، اس بات سے بچ، تیرے بس میں نہیں ہے کہ میری ثنا کر سک۔ کہ فإن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زیادہ فی حاضر حضرت علی ان قال، کہ یہ ثنا کا حق تو جو سید المرسلین ادا نہیں کر سکے، بلکہ وہ اس مقام پہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ علی ان قال، کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہ والی بات کہی کہ سبحانک لا اثنی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک، کہ پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے، میں تیری اس کما حق کو ثنا نہیں کر سکتا، جیسی ثنا تو نے خود اپنی ذات کی ہے ویسی ثنا میں نہیں کر سکتا۔ تو جب پروردگار عالم کا سب سے قریب ترین بندہ اس کی ثنا نہیں کر سکتا تو عام آدمی جو ہے یہ تمنا نہیں رکھ سکتا۔ وَإِيَّاكَ أَن تَطْمَعَ فِي الْمَعْرِفَةِ، اور تو اس بات سے بھی بچ کہ مجھے میری معرفت کی تمنا رکھ، یعنی کما حق کو مجھے پہچان لے، یہ بھی تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہ فإن سید الاوصیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد پر، اس سے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے یہ والی بات کہی، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ پروردگار تیری کما حق کو ثنا نہیں کر سکتا میں، اور مولا کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قال العجز عن درک ادراک ادراکن والفحص عن سر ذات سر اشراکن۔ اہل عرفان جو یہ جملے کو سن کے جو ہے وہ جملے رکھتے ہیں کہ مولا نے کیا یہ بات کہی یہاں پہ کہ العجز عن درک ادراک ادراکن، کہ ادراک کے درک سے عاجز ہو جانا یہ خود بھی ادراک ہے، یعنی وہ ذات کہ جس کو انسان درک کرنے چلا ہے اور اسے درک نہ کر پائے اور عاجز ہو جائے، یہ بھی ایک منزل ہے کہ جہاں پہ وہ پہنچ گیا ہے، اسے اتنا تو پتہ چل گیا کہ وہ ذات قابل ادراک نہیں ہے، کہ یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ والفحص عن سر ذات سر اشراکن، اور ذات سر کے راز کے متعلق فحص کرنا، جستجو کرنا، تحقیق کرنا، اشراکن، یہ خود بھی شرک ہے، کہ اگر کوئی ذات سر کے راز کی تحقیق میں رکھ جائے تو یہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے انسان اپنے مقام سے آگے نہ بڑھے، جس مقام پہ پہنچ سکتا ہے وہاں پہنچے۔ تو جب معرفت کا حق یہ ادا نہیں کر سکتے تو پردے کے پیچھے اس کی آواز بتا رہی ہے اس کو کہ تو پھر کہاں سے پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر اب اس بندے کو کیا کرنا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ فَيَكْفِيكَ نَصِيبًا مِّن حَسْرَتِنَا، کہ تیرے اتنا ہی کافی ہے، تیرے حصے میں جو نصیب، کہ یہاں تک کہ تو قدرت تک پہنچ گیا، قادر تک نہیں پہنچ سکا، قدرت تک پہنچ گیا، تیرے نصیب میں جو اتنا ملا یہ کافی ہے۔ کہ انک عاجز عن ملاحظت جلالنا و جمالنا، کہ تو عاجز ہے اس بات سے کہ میرے جلال اور جمال کا مشاہدہ کر سکے، قادر کے جلال اور جلال کا مشاہدہ تو نہیں کر سکتا،
وہ قاصر ان ادراک دقائق حکمنا و افعالنا، اور تو قاصر اس بات سے کہ میرے حکم اور میرے افعال کے دقائق کو سمجھ سکے، کہ میں نے اس کو کیوں مار دیا، اس کو کیوں زندہ کیا، اس کو کیوں صحت دی، اس کو کیوں مثلا بیماری دی، میرے افعال کی دقیق چیزوں کو تو جان سک، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو صرف اتنا جان لے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ قادر کی قدرت سے ہوتا ہے، قادر کی قدرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، مگر باقی کیوں کیا اس کی معرفت جو ہے وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ فَإِنْدَ هَذَا رَجَعَ السَّائِرُ الصَّادِقُ، اس مقام سے اب جو ہے وہ سائر صادق پلٹ آیا، دیکھا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہ اس مقام پہ پہنچ کے اب اس نے واپسی کا سفر شروع کیا، مگر واپسی کا سفر کرتے وقت اب وہ سب سے سوری کر رہا ہے، جن سے وہ پہلے سوال کر رہا تھا، سب سے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے تم کو سمجھ لیا کہ تم کچھ کر سکتے ہو، جبکہ مجھے پتا چل گیا کہ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس قادر کے بس میں ہے۔ وَتَزَرَ أَنْ أَسْأَلَتِ وَمَعَاتَبَتِهِ، اور وہ سب سے پہلے تو اس نے قادر سے معذرت کی کہ پروردگار میں نے تیرے بارے میں سوال کر دیا کہ کیوں تو اس قدرت کے بنیاد پہ یہ سارے کام کر رہا ہے، تو میں پہلے سے تو تجھ سے معذرت کرتا ہوں اور تیرے عتاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا، وقال قدرت والیمین والقلم والعلم والارادت والقدرت وما بعدها، اور پھر وہ پلٹتے ہوئے اس نے قدرت، ہاتھ، قلم، علم، ارادہ اور قدرت جو بعد والی تھی، وما بعدها، اس کے بعد عالم شہادت کی جتنی چیزیں تھی اس سے اس نے کہا کہ اقبلوا عذری، میرے عذر کو قبول کرو، فإنی کنت غریبا جدید العہد بالدخول فی هذه البلاد، کہ میں ایک پردیسی آدمی ہوں اور اس شہروں میں داخل ہونے میں بالکل نیا آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، اس سے میں تم کو سمجھ بیٹھا سب کچھ، اور تم سے سوال کرنے لگا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو۔ سیر سلوک کی منزل پہ اگر میں پرانا ہوتا تو تم میں سے کسی سے سوال کرنے کے سیدھا قادر کے وہاں چلا جاتا، مگر میں اجنبی تھا تو میں ہر ایک سے پوچھتا چلا گیا، مجھے جب کاغذ پہ لکھائی نظر آنے لگی تو میں سیاہی سے پوچھا کہ بھائی کیوں اس کو سیاہ کر رہے ہو، جب سیاہی جواب نہ دے پائی تو میں نے قلم سے پوچھا، اسی کے سلوک کے سفر میں اجنبی تھا، اس لیے میں نے تم سے سوال کر دیا۔ وَالْآنَ قَدْ صَحَّ عِنْدِي عُذْرُكُمْ، اب اس مقام میں مجھے پتا چل گیا کہ تم کیوں عذر اپنا پیش کر رہے تھے، تم کیوں کہہ رہے تھے۔ اب یہ معذرت کس سے کر رہا ہے، یہ سکرین صاحب آدمی کس سے معذرت کر رہا ہے؟ خدا سے معذرت کر رہا ہے، خدا سے پہلے معذرت کر کے پلٹ گیا، پلٹتے ہوئے کس سے معذرت کر رہا ہے؟ یعنی عالم شہادت کی جو چیزیں تھی، عالم ملکوت اسفل کی جو چیزیں تھی، عالم ملکوت اعلیٰ کی جو چیزیں تھی، ان تمام چیزوں سے وہ معذرت کرتے چلا رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم کیوں معذرت کر رہے تھے، تم کیوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ وَانْكَشَفَ لِأَنَّ الْمُتَفَرِّدَ بِالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور مجھے یہ بات کشف ہو گئی ہے کہ ملک اور ملکوت میں جو متفرد ہیں، تفرد جس کو حاصل ہے کہ جس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کون ہے؟ وہ واحد قہار ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا مُسَخَّرُونَ تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ، اور تم لوگ کچھ نہیں ہو اس کے علاوہ یہ کہ تم مسخر ہو اس کی جانب سے، اس کی قدرت سے اور اس کے قہر سے، اس کی بنیاد پہ تم کرتے ہو۔ اس مقام پہ آ کے انسان توکل کے آخری منزل پہ پہنچتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باقی دینے کے لائق جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، کہ اس میں سے نہ کوئی مجھے عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی مجھے ذلت دے سکتا ہے، نہ کوئی مجھے مال دے سکتا ہے، نہ کوئی مجھے مال سے محروم کر سکتا ہے، نہ دنیا کی جتنی چیزیں کہ جس میں وہ لالچ رکھتا ہے، اسے یہ توکل حاصل ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ملنا اسی سے ہے، تو اسی کی ذات پہ وہ توکل کر کے آگے بڑھتا ہے۔ کہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ تم لوگ جو ہے مسخر ہو تحت قہر و قدرت ہی، مردودون فی قبضتہ ہی، اور تم سارے کے سارے جو ہیں اس کی قبضے کے اندر ہی پلٹ کے آتے ہو۔ وہ جب چاہتا ہے تو تمہاری اس سبب کو باقی رکھتا ہے، جب چاہتا ہے وہ پروردگار تو تمہارے سبب کو سلب کر دیتا ہے۔ آگ کو پروردگار عالم نے حرارت دینے کے لیے پیدا کیا، مگر جب چاہتا ہے
تب تک اس حرارت کو باقی رکھتا ہے، جب چاہتا ہے تو اس حرارت کو اٹھا لیتا ہے اور آگ کو جو ہے وہ آگ رہنے دیتا ہے۔ پانی کو پروردگار نے مسخر کیا کہ اس کے اوپر اگر انسان قدم رکھے تو ڈوب جائے، مگر جو پروردگار عالم چاہے تو اس پانی کو حکم دے کہ تو پانی رہے گا، انسان رہے گا، مگر اس کو ڈبانا نہیں، کہ وہ اس کے اوپر چلتا چلا جائے گا۔ تو پروردگار جب چاہے تب اس چیز کو جو ہے وہ اس سے ہٹا سکتا ہے کہ وَهُوَ الْأَوَّلُ بِإِضَافَةِ إِلَى الْوُجُودِ، وہی ذات جو ہے وہ ہر وجود میں اول ہیں۔ اس صدر منہ کل علی ترتیبہ واحداً بعد واحد، کہ اس سے ہی صادر ہوئی ساری چیزیں ایک کے بعد ایک، کہ قادر سے قدرت صادر ہوئی، قدرت سے ید صادر ہوا، ید سے جو ہے وہ قلم صادر ہوا، قلم نے جو ہے عقل نظری پہ لکھ دیا، عقل نظری پہ پڑھ کے علم نے عقل عملی کو بتایا، عقل عملی نے آرڈر کیا اور انسان ساری حرکات جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ مگر اصل منبع وہ اور اصل مرکز جو ہے وہی ہے کہ وَهُوَ الْآخِرُ بِإِضَافَةِ إِلَى السَّيْرِ الْمُسَافِرِينَ إِلَيْهِ، اور مسافرین جب سفر کرتے ہوئے پہنچیں گے تو وہی آخر ہے کہ جہاں پہ جا کے اس کو رکنا ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ مُتَرَكِّينَ مِنْ مَنزِلٍ إِلَى مَنزِلٍ إِلَى أَنْ يَقَعَ الْانْتِهَاءُ إِلَى حَضْرَتِهِ، کہ یہ مسافرین کسی مقام پہ بھی جا کے رک نہیں سکتے، ہر سفر کے بعد ایک آگے سفر ہے، مگر ان سالکین کا، ان مسافرین کے سفر کی انتہا کیا ہے؟ وہ ذات پروردگار، کہ جہاں پہ آ کے اس کا سفر جو ہے وہ رکنا ہے کہ فَهُوَ أَوَّلُ فِي الْوُجُودِ وَآخِرُ فِي مُشَاهَدَتِهِ، کہ وجود میں وہ سب سے پہلا ہے، مشاہدے میں سب سے آخر ہے، کہ تمام اشیاء کے بعد سب سے آخر میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ وَهُوَ الظَّاهِرُ بِإِضَافَةِ إِلَى مَنْ يَطْلُبُهُ بِالسِّرَاجِ الَّذِي اشْتَعَرَ فِي قَلْبِهِ بِبَصِيرَةِ الْبَاطِنَةِ النَّافِذَةِ فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھا رہے، 2 لائن کی بحث ہے، اس کے بعد یہ پیراگراف ختم ہوگا تو درس بھی ختم ہو جائے گا کہ پروردگار عالم کے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ هو الظاہر والباطن، تو وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ تو ظاہر کس کے لیے ہے، باطن کس کے لیے ہے؟ عالم ملکوت میں پہنچنے والوں کے لیے وہ ظاہر ہے اور عالم شہادہ میں رہنے والوں کے لیے وہ باطن ہے، کہ پروردگار وہی ہے، مگر جو اس عالم شہادت میں رہتے جو فقط محسوسات کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے وہ باطن ہے، اور جو عالم ملکوت میں پہنچ گئے اس کے لیے وہی پروردگار ظاہر ہے، تو ان کے لیے ظاہر، ان کے لیے باطن ہے کہ وَهُوَ الظَّاهِرُ بِإِضَافَةِ إِلَى مَنْ يَطْرُهُ بِالسِّرَاجِ الَّذِي اشْتَعَرَ فِي قَلْبِهِ، کہ پروردگار اس شخص کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے جو قلب میں روشن ہونے والے چراغ کے ذریعے سے اس کو دیکھنا چاہے، کہ قلب کے اندر چراغ کون سا روشن ہوا ہے؟ بالبصیرۃ الباطنہ، بصیرت باطنہ کہ ان نافذۃ فی عالم ملکوت، کہ جو عالم ملکوت کے اندر نافذ ہے، جیسے عالم ملکوت میں وہ داخل ہوا اس کے قلب میں چراغ روشن ہوا، اس چراغ کی روشنی میں پروردگار عالم جو ہے وہ ظاہر ہے، اس لیے کہا کہ ہو ظاہر والباطن، مگر یہ آنکھ کی نگاہوں سے ظاہر نہیں ہے، قلب کی نگاہوں سے ظاہر ہے، جبکہ وہ باطن ہو، وہ یہ باطن بھی ہے بالاضافۃ الی العاکفین فی عالم الشہادۃ، کہ جو فقط اسی عالم شہادت میں رکے ہوئے ہیں اس کے لیے یہ باطن ہے، کہ الطالبین ادراک بالحواس، کہ جو خدا کو حواس کے ذریعے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے باطن ہے، اس کو وہ نظر نہیں آ سکتا، تو جو حواس کے ذریعے سے ذات پروردگار کو سمجھنا چاہے اس کے لیے باطن ہے، اور جو قلب میں بصیرت باطنہ کا چراغ جلنے کے بعد اس کو دیکھنا چاہے اس کے لیے ظاہر ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔